السلام علیکم ایوری ون۔ سلسلے وار سیرت النبی میں یہ ہمارا تیسرا پارٹ ہوگا، تو کچھ بنیادی باتیں ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کے ذریعے مکہ شہر آباد ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ توحید کا مرکز بن گیا۔ پھر وہاں کچھ سالوں کے بعد قصی قبیلہ اٹیک کر دیتا ہے، اور اس قبیلے کا ایک شخص جو کہ عمرو بن لوہی تھا وہاں مورتی پوجا ایجاد کرتا ہے، اور پھر کلاب کی انٹری ہوتی ہے اور وہ واپس سے اپنی زمینیں واپس لے لیتے ہیں اور پھر وہاں بس جاتے ہیں۔ توحید کا مرکز جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بنا تھا، جو کہ بتوں کی گندگی سے بھر گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ توحید کا مرکز اب بتوں کی گندگی سے پاک ہونا چاہیے، تو اس لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع اول سن 571 عیسوی مکہ شہر فجر کے وقت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے سے 2 ماہ پہلے ہی والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد انہیں دودھ پلایا حلیمہ سعدیہ نے، جو کہ بنو سعد قبیلے سے کی ایک خاتون تھیں۔ 4 سال ان کے ساتھ وہ رہے، اور پھر شقۃ الصدر کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 سال کی عمر میں بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ 1 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور پھر بی بی آمنہ کو اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی، تو وہ عبد المطلب سے مشورہ کرتی ہیں کہ میں ان کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ نہیں تھی، تو میں سوچ رہی ہوں کہ ان کی قبر مبارک پر ہی زیارت کر لوں، اور پھر عبد المطلب راضی ہو جاتے ہیں، اور بی بی آمنہ، عبد المطلب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ایک خادمہ تھی جن کا نام تھا ایمن، چاروں لوگ مدینے روانہ ہو جاتے ہیں، اور بنو نجار قبیلے میں 1 ماہ تک رہتے ہیں، اور قبر مبارک کی زیارت کرتے ہیں، اور اس کے 1 مہینے کے بعد وہاں سے واپس لوٹتے ہیں مکہ کی طرف اپنے گھر واپسی کے لیے۔ راستے میں بی بی آمنہ کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، جو کہ ابوا کا مقام تھا، اور پھر وہاں پر وہ لوگ رک جاتے ہیں، لیکن طبیعت سنبھلتی نہیں ہے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ سچویشن کو تصور میں لائیے کہ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ جو کہ 6 سال کا تھا، اور اس نے والد کی شفقت نہیں پایا، اور ماں جو تھی وہ دونوں کی کمی کو پوری کر رہی تھی، وہ اب سو گئی ہے تو اٹھ ہی نہیں رہی ہے، تو بچہ جو ہے معصومانہ انداز میں کیسا کیسا سوال کیا ہوگا، آپ سوچ کے دیکھیں۔ ایمن کو کس کس سوالوں سے جھنجھوڑا ہوگا انہوں نے، کہ امی بول کیوں نہیں رہی ہیں، امی اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں، امی جاگ کیوں نہیں رہی ہیں، یہاں پر کیوں سوئی ہیں، اور دادا اور ایمن جواب دے رہے ہوں گے، ان کو بہلا رہے ہوں گے وہاں پر۔ تو پھر بی بی آمنہ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے، یہ قدرت کا قانون الگ چل رہا تھا، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد ہجرت کر کے آنا تھا، وہاں پہلے سے ہی آلریڈی ماں باپ کو اللہ نے پہلے ہی سے بھیج دیا، تو والد کا بھی انتقال مدینے میں ہوا اور ماں کا بھی انتقال مدینے میں ہوا، تو اس لحاظ سے عبد المطلب جو ہے وہ بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بچے کی موہنی سی صورت، جو ان کا سب سے پیارا سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ ان کا بیٹا، تب عبد المطلب نے وہیں سے ٹھان لیا کہ اس بچے کو میں ماں اور باپ دونوں کا پیار دوں گا، اور ان کو جو ہے ماں باپ کی کمی کا احساس ہونے نہیں دوں گا، جہاں تک ان سے ممکن ہو سکے وہ کمی کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر دادا عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت سے رکھا، لیکن قدرت کی ایک اور آزمائش تھی۔ عبد المطلب جو تھے وہ اچانک بیمار پڑ گئے تھے۔ اب وہ بیمار پڑے تو یہ بڑھاپے کی بیماری تھی، تو ان کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب لگتا ہے کہ میں بچ نہیں پاؤں گا، تو وہ فکر مند ہونے لگے، کہ سب بیٹے کہنے لگے ابو آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، مجھے فکر ہے اپنے پوتے کی، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرے بعد کون۔ تو پھر وہ اپنے سارے بیٹوں میں دیکھنے لگے کہ میرا کون سا ہونہار بیٹا ہے جو میرے جانے کے بعد میری کمی کو پوری کر سکے۔
تو پھر ان کو ابو طالب جو ہے وہ نظر آئے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے اگر وعدہ کر لے گا تو انشاءاللہ یہ حق ادا کر دے گا۔ اور جو ابو طالب تھے وہ ایک ماں سے تھے، عبداللہ کے بھائی تھے سگے، اور بقیہ جو ابو لہب وغیرہ تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ تو پھر عبد المطلب ابو طالب کو بلا کر کے بات کیے کہ دیکھو لگتا ہے کہ میں اب ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا، مجھے جو اندر سے فکر ہو رہی ہے، جو اندر سے میری پرابلم ہے وہ ہے یہ بچہ۔ تو وہ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ کیا تم وعدہ کرتے ہو جو میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں وہ تم بھی وہی کرو گے، وہی سلوک کرو گے جو اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو؟ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ ابو جان آپ نے مجھے انتخاب کیا ہے نا، تو میں آپ کی امیدوں پر 100% اترنے کی پوری کوشش کروں گا، اور یہ ایک شریف بیٹے کا ایک عظیم باپ سے وعدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اور عرب کے لوگ جو ہوتے تھے وہ وعدے کے بہت پکے ہوتے تھے۔ یہاں سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کسٹڈی میں آئے، گارجن شپ میں، اور انہوں نے حق ادا کر دیا تھا۔ 42 سال تک دوستی اور دشمنی میں معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیے، کس سے میں دوستی کروں گا، کس سے میں دشمنی کروں گا، کس سے میں جڑوں گا، کس سے میں کٹوں گا، یہ میرا بھتیجا طے کرے گا۔ اور انہوں نے حق ادا کیا ہے، نارمل لحاظ سے، کرٹیکل لحاظ سے، ہر لحاظ سے بالکل جو ہے آہنی دیوار بن کر کے ان کا ڈیفنس کیا ہمیشہ۔ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ڈیفنس میں جو ہے اتنا احسان ہے ہم لوگوں پہ ان کا کہ ہم لوگ کبھی ان کا احسان چکا نہیں سکتے جو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیے تھے۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب کا انتقال ہو گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں تھے۔ اب ابو طالب کے ساتھ جو پرابلم تھا وہ یہ تھا، دل تو ان کا بڑا اچھا تھا اور نیچر کے بھی وہ بڑے اچھے تھے، لیکن جیب میں پیسہ نہیں تھا ان کے۔ بھائی شریف ہونا الگ چیز ہے اور انکم ہونا الگ چیز ہے، اور جو ہے نا وہ کثیر الاولاد بھی تھے، تو خود جو ہے نا وہ ان کی کمائی سے وہ ان کے بچوں کا ہی نہیں پیٹ پل پاتا تھا۔ پھر اب ان پر ایک ایڈیشنل ذمہ داری آ گئی تھی، اب یہ ایک نئی پریشانی، لیکن گھر میں کچھ پکا یا نہیں پکا، پہلے جو ہے وہ بھتیجے کو مل جانا چاہیے، کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ ایز اے مہمان رکھتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ چھوٹے بچے ہونے کے باوجود بھی وہ بھاگ جاتے تھے، تو فوراً جو ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کرا کرتے تھے۔ اسی بھاپنے میں جو ہے آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احساس سے بھی اتنے زیادہ ڈیولپ تھے کہ آپ 12 سال کی عمر میں آپ دیکھیں گے کہ چچا ابو طالب سوچے کہ اب 12 سال کی عمر میں کہ ہمیں بزنس کے لیے تو اب جانا ہی پڑے گا، اور جو یہ مکے والے ہوتے تھے وہ عام طور پہ وہ بزنس مین ہی ہوتے تھے۔ مکہ والے سردیوں میں یمن جاتے تھے اور گرمیوں میں شام جاتے تھے، ان لوگوں کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بزنس تھی، ان کے قافلے کو کوئی ٹچ نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے خانہ کعبہ کے متولی ہوتے تھے، اور بقیہ جو قافلے ہوتے تھے ان کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو یہ مکے والے گرمیوں میں بھی آرام سے تجارت کرتے تھے اور سردیوں میں بھی یہ لوگ آرام سے تجارت کرتے تھے۔ جب ابو طالب پہ پریشر آیا فائنانس کا، تو انہوں نے سوچا کہ ایک وزٹ شام کا کر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے حالات سدھر جائیں گے، لیکن پھر وہ سوچے کہ اب یہ بچے کا کیا ہوگا، کیونکہ شام جانا ہے اور آنا ہے تو کم سے کم 2-3 مہینے تو لگیں گے ہی ان کو۔ تو اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر کے جائیں کہ نہ لے کر کے جائیں۔ پھر لاسٹ میں انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے ہی جاتے ہیں، کیونکہ بالآخر کسی پہ چھوڑیں گے تو پتہ نہیں وہ کس طرح خیال رکھے ان کا۔ تو پھر وہ پوچھے کہ چلو گے بیٹا تم، تو بولے ہاں چلیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچرلی انداز میں آپ سمجھ لیجئے کہ اپنے وقت سے 2-3 سال آگے تھے، جیسے آج کل کے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ فاسٹ ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے موبائل چلا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، مطلب کہ جیسے کہ جو بچہ 5 سال کی عمر میں سوچتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 40 سال میں سوچنے لگے، قد کاٹھی سے بھی اور مینٹل لیول سے بھی۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ وہ 12 سال کی عمر میں 14 سال کا رول ادا کر رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے ابو طالب نے کہا کہ بیٹا چلتے آپ بھی، تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ تو اس طرح جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب جو ہے وہ شام میں لے کر نکلے، بصرہ کے مقام پہ پہنچے ہیں، تو ایک جو ہے وہاں کا راہب تھا گرجا گھر کا، گرجا گھر میں وہ راہب رہتا تھا، اس راہب کا نام تھا جرجیس اور اس کا لقب تھا بحیرہ۔ وہ جو ہے اپنے چھپر پہ بیٹھا رہتا تھا،
لوگوں کو ملنا ہے، سوال جواب کرنا ہے، مسئلے مسائل پوچھنا ہے، آئیے نذرانہ دیجیے اور جائیے۔ وہ وہاں سے باہر نہیں نکلتا تھا، وہ اللہ اللہ کرتا رہتا تھا اور بہت پہنچا راہب مانا جاتا تھا وہاں کا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت اپنی گدی سے اتر گیا۔ لوگوں کو لگا ارے آج کیا ہو گیا؟ اس نے کہا دیکھو ایک قافلہ آ رہا ہے ادھر سے، سب کو بلا کر کے لاؤ۔ تو قافلے والے کو بلا کر کے لایا گیا، جس میں چچا ابو طالب تھے اور پھر پورا قبیلہ تھا۔ پھر ابو طالب نے سوچا آخر کس لیے بلایا گیا، ان کو بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر بھی سوچا بلایا تو جانا تو پڑے گا کیونکہ یہ اس کا ایریا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کے پاس بٹھا دیا کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ یہیں بیٹھ جائیے اور ہم لوگ جو ہے مل کر کے آتے ہیں بحیرہ سے۔ تو جب اندر گئے ہیں تو بحیرہ راہب فیس ریڈنگ کرنے لگا، سب کا چہرہ پڑھنے لگا اور دیکھنے لگا۔ پھر بولا آپ لوگ سب لوگ آ گئے؟ تو وہ بولے ہاں سب لوگ آ گئے ہیں۔ پھر وہ لیکن فیس ریڈنگ کرنے لگا، سب طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ پوچھے کہ سب لوگ آئے ہیں آپ لوگ؟ وہ بولے ہاں سب لوگ آئے ہیں ہم لوگ۔ پھر وہ فیس ریڈنگ کرنے لگا، سب طرف دیکھنے لگا۔ وہ چہرہ جو تلاش رہا تھا وہ مل ہی نہیں رہا تھا اس کو۔ پھر اس نے کہا کہ سب لوگ آئے ہیں آپ لوگ، تو ابو طالب جھنجھلا گئے اور کہنے لگے ہاں سب لوگ آئے ہیں، بس یہ ہے کہ ایک بچے کو باہر بٹھال دیے، سامان کے پاس نگرانی کے لیے رکھ دیے ہیں، بقیہ جو بھی مرد حضرات ہیں وہ سب آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ تو بحیرہ کہتا ہے ارے میں اسی کو تو تلاش رہا ہوں، اور آپ لوگ ہیں کہ بول لیں سب لوگ آئے ہیں سب لوگ آئے ہیں۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ یہ بچہ ہے اس لیے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ہے سب آئے ہیں سب آئے ہیں۔ پھر بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ تو رحمت العالمین ہے، یہ سید للعالمین ہے۔ سمجھ میں آتا ہے آپ کے کچھ؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ہاؤ کین یو سے دس، کیف تقول ھذا، ارے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت العالمین بنیں گے؟ انہوں نے کہا ادھر آئیے، کرتا پیچھے سے ہٹائے اور دکھائے کہ یہ دیکھو یہ مہر نبوت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے نیچے کی ہڈی پہ ایک ایپل کا ایک بال ٹائپ کا بنا ہوا تھا، یہ مہر نبوت تھا۔ اور یہ جرجز نے کہا کہ یہ ہماری کتابوں میں ان کی یہ علامت لکھی ہوئی ہے۔ تو اس پہ ابو طالب نے کہا کہ آپ اتنی دور سے کیسے دیکھ لیے، یہ تو آپ ابھی دکھا رہے ہیں نا آپ ہمیں کرتا اٹھا کے۔ اس نے کہا کہ میں جو اپنی کھڑکی سے دیکھا ہوں نا، جب آپ لوگوں کا قافلہ گزر رہا تھا تو کوئی شجر کوئی حجر ایسا نہیں تھا جو اس بچے کو سجدہ نہ کر رہا ہو، اور یہ شجر حجر انبیاء اکرام کے علاوہ کسی کے نہیں جھکتے۔ تب میں بلوایا کہ بلاؤ انہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، وہ لوگ تو مطلب در یتیم ان کو سمجھ رہے تھے۔ تو بحیرہ بولتا ہے کہ میرا ایک مشورہ ہے، اگر اچھا لگے تو قبول کر لیجیے، نہیں لگے تو آپ کی مرضی، کہ اس کو جو ہے نا آپ شام لے کر کے مت جائیے، ورنہ میں تو یہ پورا شجر حجر کا جو معاملہ دیکھا ہوں، یہ جب شام پہنچے گا نا، یہودی لوگ تو اس کے چہرے سے پہچان جائیں گے کہ یہ تو نبی کا چہرہ ہے، کہ یہ تو فیوچر میں نبی ہونے والا ہے، اس کو تو وہ لوگ قتل کر دیں گے۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے خاندان میں نہیں ہوا ہے اور اسماعیل خاندان میں ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے وہ رسک مت لیجیے، تو اس بچے کو واپس بھیج دیجیے۔ پھر ابو طالب نے سوچا کہ اتنی دور سے قافلہ لے کر کے آئے ہیں، اتنا خرچہ ہو گیا ہے، ایسے ہی غریب آدمی اور غریبی میں آٹا گیلا ہم کیسے کریں، گھر میں جا کے میں کیا جواب دوں گا؟ تو بحیرہ کہتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا رسک لیں گے تو پھر آپ ہی جانیے۔ پھر ابو طالب نے بیچ کا راستہ نکالا کہ ہم کو تو بھائی شام جانا ہی پڑے گا، کیونکہ کچھ خریدیں گے تبھی کچھ کھانے کو آئے گا گھر میں۔ ہاں یہ کرتے ہیں کہ تمہاری بات میں بھی ہمیں دم لگ رہا ہے، میں بھی جو ہے بچے کے ساتھ رہتا ہوں، میں بھی محسوس کرتا ہوں یہ کچھ الگ ہی بچہ ہے۔ تو پھر وہ 2-3 غلام کو بول دیا کہ تم لے کر کے جاؤ ان کو مکے حفاظت سے، اور ہم لوگ لیکن کاروبار کے لیے شام کی طرف جاتے ہیں۔ اس طرح سے شروع دن سے یہ معاملہ شروع سے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، اور چچا ابو طالب کو محسوس ہونا شروع ہو گیا